السلام علیکم۔ تو ترتیب ان زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ترتیب ڈیزائن ایک منصوبہ یا کسی شے کی تعمیر کا بیانیہ یا کسی سرگرمی یا طریقہ کار کی عمل آوری یا اس منصوبے کے نتیجے میں وقوع پذیر اولین مصنوع یا طریقہ کار کا نام ترتیب دینے کے فعل کے تحت ایک مکمل تیاری کا عمل شامل ہے۔ کچھ معاملوں میں کسی شے کی ترتیب راست تعمیر جس میں قبل اس کے کوئی واضح منصوبہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ ہنر مندی سے جڑے ہوئے کام ہوتے ہیں، جیسے انجینئرنگ ہے، کوڈنگ ہے، گرافکس ہے اور مختلف چیزوں کی ترتیب ہے۔ عموماً کچھ مقاصد کی تکمیل اور اس میں کچھ ممانعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ترتیب ہماری زندگی کے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے، اس پہ ہم بہت کم غور کرتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ شام خزاں کو صبح بہاراں بنا دیا، شام خزاں کو صبح بہاراں بنا دیا، ترتیب زیست بن گئیں تازیر عشق کی۔ یہ ترتیب زندگی کا حسن ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ترتیب بلکہ حسن ترتیب کا نام ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی یہ ترتیب اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے۔ جس طرح کناروں کے اندر بہنے والا خاموش دریا اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور تمام زندگی بھر ساری سڑک بے ترتیب کر دیتا ہے۔ جب دریا اپنے آپ سے باہر ہو کے کناروں سے باہر آتا ہے تو بہت ترتیب ہو جاتا ہے۔ بے ترتیب عناصر کے پریشان ہونے کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے کہ محفل احباب ہمیشہ ترتیب قائم نہیں رہتی۔ احباب کی جو محفل ہے کہ زندگی میں دوستوں کی، اس میں بھی بے ترتیبی آتی رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے کچھ دوست سب سے روٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے کچھ مقاصد، کچھ عوامل، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی زندگی بے ترتیب ہوتی ہے، کھانے پینے سے لے کے نماز کی ترتیب تک۔ اگر بے ترتیبی ہو جائے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے اپنی نگاہوں میں بدل سا جاتا ہے اگر بے ترتیب ہو جائے تو۔ اپنے محسوس کیا کہ جیسے پہلے جن باتوں پر افسوس ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں ہوتا، کیونکہ انسان یہ جان چکا ہے کہ حسن ترتیب جو ہے وہ عارضی ہے۔ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، سچ کے دائرے بکھر جاتے ہیں، نظام زندگی درم برم ہو جاتا ہے، وہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ضبط تھا وہ بے ضبط ہو گیا، احتیاط بے احتیاط ہو گئی، شرازہ حالات اور شرازہ خیالات منتشر ہو گئی۔ انسان چنتا ہے گرے ہوئے موتی، خیال کی تصویر مرتب کر کے کوشش کرتا ہے، لیکن اب کہاں، بے ترتیبی انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے اور وہ روتے روتے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، ہنستے ہنستے رونا شروع کر دیتا ہے۔ مانوس اور مرغوب مقامات اور افراد سے کیفیات کریزاں ہو جاتا ہے۔ جب خیال کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں تو عمل کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ کبھی باقاعدگی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور کبھی بے قاعدگی کو
پسند کیا جانا جو ہوتا ہے وہ بھی خیال میں بے ترتیب ہو جاتا ہے، اور جب خیال بے ترتیب ہو جائے تو سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں، اور اظہار بیان اور تحریر میں جو ربط ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی ایک بات کا سرا کسی دوسری بات سے ملتے ہی نہیں۔ گویا کہ ترتیب جو ہے یہ ہماری زندگی میں مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری دعائیں اتنی بااثر نہیں ہوا کرتی تھی اتنی ہم سے پہلے لوگوں کو ہوا۔ گزشتہ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے حالات اتنے خوشگوار نہیں تھے، اتنی فیسلٹیشن نہیں تھی، ٹیکنالوجی اتنی میسر نہیں تھی، سوشل ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور ایک ترتیب تھی زندگی میں۔ وہ جدت کی جو نمایاں ابھی اشیاء ہیں وہ تو ان کو میسر نہیں تھی، لیکن ان کی زندگی میں بے ترتیبی نہیں تھی۔ پچھلے زمانے میں جتنا ایک بادشاہ کے پاس پیسہ ہوا کرتا تھا، آج اتنا ایک عام بزنس مین کے پاس ہے، اور اس کے پاس وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو اس دور کے پاس بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ایک کنڈیشنز نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھا، جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، اور انسانوں کا جو دار و مدار ہے وہ بالکل الگ طریقے سے تھا۔ لیکن اتنی سہولیات نہ ہونے کا باوجود بھی ان لوگوں کے پاس زندگی کی ترتیب باقی تھی، رشتوں کی ترتیب باقی تھی، معاشرے میں شرم و حیا، تقدس، رشتوں کے زاویے، اونچ نیچ اور سماجی اور طبقاتی ایک جو نظام اس وقت پھیل چکے وہ نہیں تھا، لیکن لوگ خوش تھے کیونکہ ان کی زندگی میں بے ترتیبی نہیں تھی۔ اور آج اتنا سب کچھ ہونے کا باوجود بھی آج کا انسان بوجھا ہوا دل لے کے دکھائی دیتا ہے۔ شاید آج کا انسان زندگی کی بے ترتیبی میں اتنا پھنس چکا ہے، مادیت پرستی میں اتنا پھنس چکا ہے، اس نے اپنی ساری جو سسٹمیٹک ہے سماجی اور معاشی، اپنی گھر گھرستی سے لے کے اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو تک اور ملک اور سطحی لیول تک سب کچھ بے ترتیب ہو چکا ہے۔ شاید پچھلے 75 سالوں سے آپ ملک کا حال دیکھ رہے ہیں جو کہ بے ترتیبی کی وجہ سے ہے۔ اب اس کی وجہ کوئی بھی ہو ہم بیان نہیں کریں گے۔ جو مقاصد کی کثرت ہے وہ انسان کو جکڑ لیتی ہے، ہر چیز نقلی، بے نام اور سطحی ہوتی جا رہی ہے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں لفظ خالص جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ناپید ہو چکا ہے۔ کل کے جو بچے ہیں، جو نیکسٹ جنریشن آئے گی، وہ کہہ سکتے تھے کہ یار فلاں زمانے میں کوئی لفظ خالص ہوا کرتا تھا۔ تو کیسے کہتے ہیں کہ ایسی ترتیب سے زخموں کو سیا ہے میں نے، شاعر کہتا ہے کہ ایسی ترتیب سے زخموں کو سیا ہے میں نے، چارہ گر غور سے ٹانکوں کی طرف دیکھتے۔ زمانے میں درد کا احساس ختم ہو، سینسٹیوٹی لوگوں میں اس طرح سے ختم ہوئی کہ دور ہوا کرتے تھے کہ جب گاؤں میں، کریا میں، کوچے میں، محلے میں، کسی ایک جگہ پر اگر کوئی
किसी का इंतकाल हो जाता था तो पूरा इलाका सुगवार होता था, पूरे इलाके में गम की लहर होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी से कोई सरोकार नहीं है। क्या होगा, क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है, लोगों को इससे मतलब नहीं है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, क्योंकि जिंदगी की बेतरतीबी ने इंसानों को इस तरह से जकड़ लिया है कि एक दूसरे का एहसास खत्म होता 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 आज इस नहज पे पहुंच चुका है कि खत्म हो चुका है। मौजूदा दौर में कह सकते हैं कि जो मौजूदा दौर है ये कैफियत शिकन का दौर है। खलूस, वकार, इस्तकामत, याराने, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ, समाजी तल्लुकात, बिजनेस, कारोबार, ये सब कुछ बेतरतीब हो चुका है। मस्जिदों की तादाद में तो इजाफा हुआ, नमाजी कम हो गए। मस्जिदें, बारगाह, गिरजे ये तो बनते जा रहे हैं। इनमें पहले जैसी जो सहूलियात हुआ करती थी पहले ज़मानों में, उनके बिल्कुल बरक्स एयर कंडीशन मसाजिद मिलेंगी आपको। वो तमाम तर ज़रूरी चीज़ें जो इस वक्त ज़माने में मुआशी तौर पे इंसान को चाहिए, वो सब कुछ आपको अवेलेबिलिटी उसकी आसानी से हो सकती है। गर्जी की मस्जिदें तो बढ़ती गई हैं। हर मोहल्ले में 2-2 मसाजिद, 3-3 मसाजिद बन गई, लेकिन नमाजी नहीं है। और उसमें वजह है कि ज़िंदगी का बेतरतीब है। और ऐसा दौर है कि मुसलमान ही मुसलमानों को मुसलमान होने की तबलीग की जा रही है। ज़िंदगी की अहमियत, हैयत, उनका रुझान जो है वो बदल चुका है। जैसे लोगों के मिजाज बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, इसी तरह से अब लोगों का एहसास बदल गया, रवैया बदल गया। रहन सहन में मॉडरेट होने के चक्कर में हम इतना जिद्दत के आगे भागे, इतना भागे कि जिंदगी को बेतरतीब करके रख दिया। कभी होता था कि मुसलमान घरानों में सबसे पहली आवाज़ जो इंसान के कान में सुबह पड़ती थी वो क्या थी? उठो भाई, सुपारा पढ़ो, कुरान पाक पढ़ने जाओ। बच्चों को उठाया जाता और बच्चे उठ के मसाजिद, बारगाहों में, उलमा के पास जाते और कुरान पाक तिलावत करते, पढ़ते, सीखते। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज आप देख लें, ऑब्जर्व कर लें, अपनी गली में देख लें कि कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सुबह उठा करके भेजते हैं कि भाई जाओ कुरान पाक पढ़ने जाओ। ऐसा लगता कि जिंदगी मतलब आपकी जो समाज में जितने भी काम हैं, आपके घर के खाने पीने से लेके कारोबार से लेके अब उसका लेवल बढ़ता जाए और एक सती लेवल तक तो सब कुछ बेतरतीब सा दिखाई देगा और आपको सुकून नहीं होगा। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अब किसी तरह से भी मुतमिन नहीं है ज़िंदगी से, ना आपकी बिजनेस से, ना घरेलू कामों से, ना आपके बहन भाइयों से, ना आपके रिलेटिव से, दोस्त अहबाब से। वो जो चीज़ जो को मुतमिन नहीं होने दे रही, वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी की बेतरतीबी है। ज़िंदगी की बेतरतीबी इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने दीन भी अपनी मिजाज का अपना लिया। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दीन के अहकामात हैं, जो खुदा ताला ने हम पर
فرض کیے وہ بھی ہماری مرضی سے ہو. شاعر کہتا ہے کہ ضمیر فطرت میں پرفشاں ہے چمن کی ترتیب نو کا ارمان. ضمیر فطرت میں پرفشاں ہے چمن کی ترتیب نو کا ارمان. خزاں جسے تو سمجھ رہا ہے در حقیقت خزاں نہیں ہے. اور اب غور کریں آسمان سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک کائنات کے کینوس پر مظاہر فطرت جلوہ نما ہے. یہ مظاہر دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ کے ساتھ اہل عقل کو دعوت فکر کی ضرورت دیتے ہیں. جا بجا بکھرے ہوئے مظاہر کی خصوصیات میں ترتیب شامل ہے. یہی کائنات کا حسن ہے. موسموں کی ترتیب، سمندروں سے پانی کا بخارات کا بادلوں میں تبدیل ہو جانا، بادلوں کا برسنا، اور اسی پانی کا پھر سمندروں کی وسعتوں میں تحلیل ہو جانا، سب ترتیب ہے. سورج کا پورب سے اگنا، پچھم میں غروب ہو جانا، پرندوں کا صبح دم نکل کے اپنے رزق کی تلاش کو نکلنا، محو پرواز ہو جانا، سارے نظام میں زندگی کی حسنی ترتیب دکھائی دیتی ہے. اگر ان میں ترتیب نہ ہوتی تو دن رات بےمعنی ہو جاتی. الجھی چیزیں الجھن پیدا کرتی ہیں، طبیعت پر بوجھ محسوس ہو جاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں اگر کھانے پینے کی ترتیب بھی خراب کر دیں تو ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے. بچوں کو ترتیب سے اسکول نہ بھیجنا شروع کریں تو بچے اس سسٹمیٹک تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں. خدا تعالیٰ نے بھی زندگی کو ایک ترتیب دی. سٹیپ بائی سٹیپ، گائے بگائے جتنے ہادی اور جتنے انبیاء آئے خدا نے ان کو ایک ترتیب سے بھیجا، اور یہ ترتیب خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی. اور بعد ازاں خدا تعالیٰ کی وہی ترتیب چلتی آئمہ دھار تک، مولا امام زمانہ کے ظہور تک. جب سے عالمین وجود میں ہیں، یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ کب سے ہے. عالمین کا وجود میں آنا اب یعنی کہ کن سے لے کر قیامت تک خدا تعالیٰ نے بھی اس کو ترتیب سے مینج کیا، اور وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل جیسے جبرائیل علیہ السلام ترتیب سے وحی لے کے رسول خدا تک پہنچتے، اور جو قرآن کی شکل میں آج ہم دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ ہواؤں کا چلنا ہے، یا چاہے پانی کی روانی ہے، سمندروں کا بہنا ہے، پھولوں کا کھلنا ہے، چاند جاتا ہے، سورج آتا ہے، سورج جاتا ہے، چاند آتا ہے، دن جاتا ہے، شام آتی ہے، شام جاتی ہے. یہ جو ایک ترتیب خدا نے بنا رکھی ہے، جب ہم اس ترتیب میں بے ترتیبی پیدا کرتے ہیں تو ہمارا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اور ہم بے ترتیبی کب پیدا کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے ماحول پر، سسٹم، معاش، نظام یہ آیا کہ اپنے
लाइफ सिनेरियो से मुतमिन नहीं होते तो हम उसमें शॉर्ट वे इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी सारी बेतरतीब हो जाती है। एक शायर कहता है कि शऊर चाहिए तरतीब खार खस के लिए, शऊर चाहिए तरतीब खार खस के लिए, कफस को तोड़ के देखा तो आशियाना हुआ। तरतीब जिंदगी में बहुत ज़रूरी है और इस तरतीब को तरतीब देना ही निज़ाम ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हुस्न है। हुस्न से शेर ज़हन में आ गया कि हुस्न की यकताई का बस इतना एहसास है मुझको, हुस्न की यकताई का बस इतना एहसास है मुझको, कांटों की तरतीब में एक गुलाब कहाँ रखना है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में खुशियाँ बिखेरने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत कम है, सोचा जाए तो बहुत तवील भी है। इस कम ज़िंदगी को कम का तवील होना या तवील का कम होना ये भी एक तरतीब है। ये तरतीब हमारे हाथ में, हम इसको किस तरह से चलाएं। गोया कि आज का जो हमारा उन्वान था उसका मकसद ये है कि ज़िंदगी की तरतीब को बेतरतीब ना होने दिया जाए तो ज़िंदगी सहल हो जाए। तेरे सलीका-ए तरतीब बे नौ का क्या कहना, तेरे सलीका-ए तरतीब नौ का क्या कहना, हम ही थे क्या क्रिया दिल से निकालने के लिए।